بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے اپنا گھر کسی شریف فیملی کو کرائے پر دینا تھا کیونکہ میں اکیلی عورت تھی اور بھری جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ اچانک ایک دن ایک بوڑھا آدمی اور ایک لڑکی گھر دیکھنے آئے تو میں نے فوراً انہیں گھر کرائے پر دے دیا۔ میں سمجھی یہ بچی اور وہ بوڑھا باپ بیٹی ہیں، مگر اس وقت حیران رہ گئی جب وہ لڑکی بولی یہ میرے شوہر ہیں۔ مگر اب ہر رات مجھے اس لڑکی کے چیخنے چلانے کی آواز آتی تو ڈر کر جاگ جاتی اور پھر صبح فجر کے بعد نیند آتی۔ اب مجھے لگنے لگا تھا جیسے اس لڑکی پر کچھ ظلم ہوتا ہے۔ میں نے بوڑھے سے پوچھ کر اس لڑکی کو اپنے گھر بلایا تو وہ میرے گلے لگ کر روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ کچھ دیر بعد ہوش آیا تو بولی، باجی اگر آپ میری مدد کرنا چاہتی ہو تو میرے کمرے میں کیمرہ لگا لو۔ کیمرہ لگانا تو مشکل تھا۔ میں نے اسے اپنا موبائل دیا اور کہا اس سے ویڈیو ریکارڈ کر لینا، میں پولیس کو دکھاؤں گی۔ وہ مان گئی، مگر اگلی رات جب میں نے ویڈیو دیکھی تو جان نکل گئی۔ حمید کے جانے کے بعد میں بھری دنیا میں تنہا رہ گئی تھی۔ رشتہ دار بھی ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ میں تھی اور پہاڑ جتنی لمبی زندگی۔ سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ اب کیا کروں۔ آج پھر رات کے وقت کتے بھونک رہے تھے اور ان کے بھونکنے کی آواز سن کر میرا دل دہل رہا تھا۔ شاید یہ حمید کی زندگی میں بھی بھونکتے ہوں گے، مگر جب میرے سر پر شوہر کا سایہ سلامت تھا تو کسی چیز کا ڈر نہیں تھا۔ نہ ہی کتوں کی آواز کبھی اس طرح سے خوف میں مبتلا کیا کرتی تھی۔ اب تو ایک ایک لمحہ صدیوں کے برابر لگتا تھا اور یوں ہی آنکھوں میں رات کٹ جایا کرتی تھی۔ میں یہی سوچتی تھی کہ اگر گھر میں چور گھس آئے تو میں کیا کروں گی۔ آج کل تو چور گھر کے سامان کو لوٹنے کے ساتھ ساتھ عورتوں کی عزت کے ساتھ بھی کھلواڑ کر کے جایا کرتے ہیں۔ ساری رات مجھے یہی ڈر لگا رہتا تھا کہ شاید یہ کتے چوروں کو دے کر بھونک رہے ہوں گے۔ میں نے اپنے خوف سے بچنے کا یہی حل نکالا تھا کہ میں اپنے گھر کے اوپر والے پورشن کو کرائے پر چڑھا دوں گی، یوں مجھے سہارا بھی مل جائے گا اور اس مہنگائی کے دور میں چلو چار پیسے بھی میرے پاس آ جایا کریں گے۔ میں نے اب اپنے اس منصوبے پر عمل کرنے کی ٹھان لی تھی۔ یوں تو محلے میں کبھی کبھار ہی نکلا کرتی تھی، آج میں خاص کر آس پاس کے سب گھروں میں گئی تھی۔ میں نے ایک فرد سے کہا تھا کہ اگر کسی کو کرائے کے لیے گھر کی تلاش ہے تو اسے میرے پاس بھیج دیجیے گا۔ شرط یہ ہے کرائے کے لیے آنے والے لوگ شریف ہوں اور میں کسی تنہا شخص کو گھر کرائے پر نہیں دوں گی، بلکہ کوئی فیملی ہی آئے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری اس قدر جلدی سنی جائے گی۔ شام کے وقت میرے گھر میں دو لوگ آ گئے تھے، ایک بزرگ تھا اور اس کے ساتھ ایک جوان لڑکی آئی تھی۔ میں نے ان کو ڈرائنگ روم میں لا کر بٹھا دیا تھا اور بولی، آپ کو میں جانتی نہیں ہوں، اس لیے آپ کی تشریف آوری کا مقصد جاننا چاہتی ہوں۔ وہ بوڑھا شخص کہنے لگا، دراصل آپ نے کہا تھا کہ آپ اپنے گھر کو کرائے پر چڑھانا چاہتی ہیں، ہمیں بھی رہنے کے لیے ٹھکانے کی ضرورت تھی، اس لیے یہاں آ گئے ہیں۔ میں نے سر ہلا دیا اور بولی، ٹھیک ہے، مجھے ویسے بھی کسی شریف سی فیملی کی تلاش تھی، یہ تو اچھا ہوگا کہ آپ باپ بیٹی میرے گھر پر رہیں گے۔ نہیں، یہ میرے والد نہیں بلکہ میرے شوہر ہیں۔ یہ الفاظ اس کم عمر لڑکی نے ادا کیے تھے۔ اس ساری گفتگو میں وہ پہلی بار بولی تھی۔ مجھے بے تحاشا شرمندگی ہوئی تھی۔ میں نے تو کبھی بے موقع بات نہیں کی تھی، نہ جانے آج مجھے کیا ہو گیا تھا۔ میں نے جلدی سے معذرت کی اور بولی، میری وجہ سے آپ لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہے، مجھے معاف کر دیں۔ اس کے علاوہ میرے پاس کہنے کے لیے اور کوئی الفاظ نہیں تھے۔ وہ بوڑھا شخص بولا، کوئی بات نہیں بہن، آپ یہ بتائیں آپ ہمیں یہ گھر کرائے پر دیں گی؟ میں بولی، جی کیوں نہیں، میں اپنے گھر کا اوپر والا پورشن آپ کو دیتی ہوں۔ تب اس شخص کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ میں نے مسکرا کر اس کی بیوی کی جانب دیکھا تو لگا جیسے وہ بہت پریشان ہو، گھبرائی ہوئی اور اداس بھی ہو، مگر میں نے سر جھٹک دیا کہ شاید یہ میرا وہم ہو۔ خیر، میں نے ان لوگوں کو اوپر والا پورشن دکھایا تھا جو کہ انہیں بہت پسند بھی آ گیا تھا۔ کرائے کی بات ہوئی تو وقار صاحب منہ مانگا کرایہ دینے کو بھی تیار تھے۔ یہ میرے لیے خوشی کی بات تھی۔ میں نے اوپر والے پورشن کی چابی ان کو تھما دی اور اطمینان بھری سانس خارج کر کے نیچے آ گئی تھی۔ میں چاہ کر بھی طوبہ اور وقار کو اپنے ذہن سے جھٹک نہیں پا رہی تھی۔ طوبہ بہت ہی خوبصورت سی لڑکی تھی، نہ جانے اس کے والدین کی ایسی کون سی مجبوری ہوگی جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی پھول سی بیٹی وقار کو دے دی۔ مجھے طوبہ میں اپنی چھوٹی بہن نظر آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ چلو اب تو وہ یہیں پر رہے گی تو میں اس سے سب کچھ جان لوں گی۔ خیر، شام ہوئی تو مجھے میری امی کی پرانی روایات یاد آنے لگی تھیں۔ جب بھی ہمارے محلے میں کوئی نئے لوگ آ کر بستے تھے
تو امی ایک پہر کا کھانا ان کو ضرور بنا کر دیا کرتی تھیں۔ وہ یہ سوچا کرتی تھیں کہ نہ جانے ان لوگوں کے پاس چولہا چوکی کرنے کا پورا انتظام ہے بھی یا نہیں۔ میں بھی کچن میں آ گئی تھی۔ پہلے تو میں ایک بندے کا کھانا بنایا کرتی تھی، آج میں نے 3 لوگوں کا کھانا بنایا تھا۔ میں نے اچھے طریقے سے ٹرے سجائی اور اوپر کی جانب چلی گئی تھی۔ میں نے دروازے پر دستک دی مگر کسی نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ اب میں یہی سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ میں نے اوپر آ کر نہ جانے اچھا بھی کیا یا نہیں۔ مجھے ان لوگوں کو اس طرح ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں واپسی لوٹنے ہی لگی تھی جب دروازہ کھل گیا تھا۔ سامنے ہی وقار کھڑا تھا۔ اس نے میرے ہاتھ میں ٹرے دیکھی تو کہنے لگا، بہن آپ نے بلا وجہ تکلف کیوں کیا؟ میں مسکرا دی اور بولی، نہیں اس میں تکلف والی کون سی بات ہے، پھر یہ تو میرا فرض بنتا تھا۔ ویسے بھی اسلام میں ہمسایوں کے بہت حقوق ہیں، اور پھر آپ لوگ تو میرے ساتھ ہی رہنے لگے ہیں، مجھے اتنا تو کرنا ہی تھا۔ وقار بولا، دراصل طوبہ کھانا بنانے ہی لگی تھی، آپ نے زحمت کی۔ میں بولی، آج کے دن طوبہ بھی آرام کر لے، ویسے وہ ہے کہاں، میں ذرا اس سے بھی سلام دعا لے لوں۔ اتنا کہہ کر میں لاؤنج میں داخل ہونے ہی لگی تھی کہ وقار ایک دم سے میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ بولا، دراصل طوبہ سو رہی ہے، اس کے سر میں بہت درد تھا تو میں نے کہا کہ تم سو جاؤ، اب اگر وہ آدھی نیند سے بیدار ہوگی تو اس کی طبیعت بگڑ جائے گی، وہ بہت نازک سی ہے، کچی نیند سے بیدار ہو جائے تو اس کی حالت غیر ہو جاتی ہے۔ میں نے سر ہلا دیا اور واپس نیچے چلی آئی تھی، مگر میرے ذہن میں ہزاروں قسم کے سوالات نے سر اٹھا لیا تھا۔ میں تو یہ سوچتی ہی رہ گئی تھی کہ وقار نے ایک ہی لمحے میں کیسا پینترا بدلا تھا۔ پہلے تو وہ کہہ رہا تھا کہ طوبہ کچن میں ہے اور کھانا بنا رہی ہے، اور فوراً اسے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ تو سو رہی ہے۔ مجھے اس بات کا احساس بڑی شدت سے ہو رہا تھا کہ دال میں کچھ نہ کچھ تو کالا ضرور ہے۔ میں اس متعلق سوچنا نہیں چاہ رہی تھی کیونکہ وہ لوگ یہاں پر کرایہ دار کے طور پر آئے تھے، اور مجھے اسی بات میں خوش ہو جانا چاہیے تھا کہ آج کی رات کتوں کے بھونکنے کی آواز کے ڈر میں نہیں گزرے گی، پھر مجھے کسی دوسرے کے حال کا تجسس بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے وضو کیا اور نماز پڑھنے لگی تھی۔ نماز اور قرآن پاک کی تلاوت کے بعد میں نے کھانا بھی کھا لیا تھا۔ مجھے اس بات کا 100% یقین تھا کہ طوبہ میرے پاس ضرور آئے گی اور کھانے کے لیے شکریہ ادا کرے گی، کیونکہ وفادار لوگ یوں ہی کسی کا تحفہ بغیر شکریہ ادا کیے نہیں رکھتے، مگر یہ میری خام خیالی ہی ثابت ہوئی تھی۔ میں نے بہت دیر تک طوبہ کا انتظار کیا تھا مگر وہ نیچے نہیں آئی تھی، اس لیے میں ہی اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی تھی۔ آج مجھے چوروں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، مجھے یقین تھا کہ آج کی رات میری بہت سکون سے کٹے گی۔ میں آرام سے سو گئی تھی، مگر آدھی رات کے وقت میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ آخر میری آنکھ کیسے کھل گئی۔ تب ہی میرے کانوں میں کسی لڑکی کے چیخنے کی آواز پڑی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ چیخنے والی لڑکی بہت ہی تکلیف میں مبتلا ہے۔ مجھے بے تحاشا خوف آیا تھا۔ میں شروع سے اتنی ڈر پھوک نہیں تھی، لیکن جب سے حمید کا انتقال ہوا تھا مجھے تو پتے کے ہلنے سے بھی ڈر لگتا تھا۔ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ یہ آواز تھی نہیں تھی، بلکہ لمحہ بلمحہ بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ میں نے خود کو بیڈ پر گرا لیا تھا اور کانوں پر ہاتھ رکھ کر آیت الکرسی کی تلاوت کرنے لگی تھی۔ یوں ہی کرتے کرتے پوری رات کٹ گئی تھی۔ صبح جب فجر کی اذان کی آواز سنائی دی تب کہیں جا کر لڑکی کے چلانے کی آوازیں تھمی تھیں۔ میں نے اٹھ کر وضو کیا اور نماز پڑھنے لگی تھی۔ مجھے اپنی حالت پر افسوس ہوتا تھا، ایسا ہی لگتا تھا کہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ خیر، نماز پڑھ کر میں سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ صبح 8 بجے میری پھر سے آنکھ کھل گئی تو میں اٹھ کر باہر لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ تب ہی مجھے وقار نظر آیا تھا۔ وہ نیچے آیا، جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو بہت گھبرایا ہوا لگا تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور جلدی سے وہاں سے نکل کر باہر چلا گیا تھا۔ شاید وہ میرے سوال سے ڈر کر جلدی سے باہر نکل گیا تھا۔ وقار کے حلیے سے یہی ظاہر ہو رہا تھا جیسے وہ آفس کے لیے نکلا ہو۔ میں نے اٹھ کر اپنا ناشتہ بنایا۔ اب تک وقار واپس نہیں آیا تھا تو اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی کہ وہ واقعی ہی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر نکلا ہے۔ اس موقع کو میں نے غنیمت جانا تھا کیونکہ کل سے میری طوبہ کے ساتھ ایک بار بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا چاہتی تھی، اس کے حالات کے متعلق جاننا چاہتی تھی، اس لیے میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر والے پورشن کی جانب آ گئی تھی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اس انتظار میں کھڑی ہو گئی تھی کہ ابھی طوبہ دروازہ کھول دے گی، مگر اس نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی، وہ لڑکی کل سے میرے گھر آئی ہوئی تھی، مگر میں نے اس کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھی تھی۔
میں واپس پلٹنے کی بجائے پھر سے دروازہ کھٹکھٹانے لگی تھی۔ تبھی مجھے طوبہ کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی تھی۔ وہ کہنے لگی، سدرا باجی یہ آپ ہیں نا؟ میں بولی، ہاں میں ہوں، تم دروازہ تو کھولو۔ تب مجھے طوبہ کے سسکنے کی آواز آئی تھی۔ وہ بولی، باجی میں دروازہ کیسے کھولوں؟ وہ تو باہر سے وقار تالا لگا کر گئے ہیں۔ میں اس کی بات سن کر ششدر رہ گئی تھی۔ تبھی میری نظر دروازے پر لٹکتے ہوئے چھوٹے سے تالے پر پڑی تھی۔ میں بولی، طوبہ تمہارا شوہر تمہیں باہر سے بند کر کے کیوں گیا ہے؟ وہ بولی، میرا شوہر مجھ پر شک کرتا ہے، اس کی عمر مجھ سے زیادہ ہے نا، تو اسے ہر وقت یہی غم ستاتا رہتا ہے کہ میں اسے کہیں دھوکہ نہ دے دوں۔ میں طوبہ کے لیے بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ میں بولی، تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس کی زخمی سی ہنسی مجھے سنائی دی تھی۔ وہ بولی، ہاں کہنے کو تو میں بالکل ٹھیک ہوں، میرے پاس دنیا کی ہر چیز موجود ہے، روپیہ، پیسہ، کپڑے، جوتے، میری فریج طرح طرح کے کھانوں سے بھری پڑی ہے، مگر میں خوش نہیں ہوں، مجھے بہت زیادہ دکھ ہو رہا تھا۔ میں بولی، طوبہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ مجھے بتاؤ، میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بولی، میری مدد تو میرے سگوں نے نہیں کی، آپ کیا کریں گی؟ بس آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ میرے لیے دعا کر دیا کریں، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ میں بولی، ہاں کیوں نہیں۔ میں واپس پلٹنے لگی تو طوبہ بولی، باجی سدرا آپ پلیز وقار کو نہیں بتائیے گا کہ آپ یہاں پر آئی تھیں یا میں نے آپ سے کچھ بھی کہا ہے۔ میں بولی، ہاں تم بالکل بھی فکر مت کرو، ایسا ہی ہوگا، میں اس سے کسی بات کا ذکر نہیں کروں گی۔ اتنا کہہ کر میں نیچے آ گئی تھی۔ مجھے رہ رہ کر طوبہ کے والدین پر غصہ آ رہا تھا کہ آخر انہوں نے ایسا کیا ہی کیوں تھا۔ انہوں نے اپنی پھول سی بچی کی شادی ایک بڑی عمر کے مرد سے کیوں کر دی جو اپنی ساری زندگی اس پر شک کرتے ہوئے گزار دے گا۔ شام ہوئی تو وقار واپس آ گیا تھا۔ مجھے سلام کر کے وہ اوپر چلا گیا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ کاش وقار اپنی بیوی کو یوں قید میں نہ رکھتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ چلو ہم دونوں لڑکیوں کی آپس میں دوستی ہی ہو جاتی، ہم اپنے غم بانٹ لیتی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ میں نے اپنے روزمرہ کے معاملات نمٹائے اور سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ آج پھر آدھی رات کے وقت میری آنکھ کھل گئی تھی، اور آج بھی وہی وجہ تھی جس نے مجھے کل سونے نہیں دیا تھا۔ مجھے کسی لڑکی کے چیخنے کی آواز سنائی دی تھی۔ میں نے کان لگائے تو مجھ پر یہ حقیقت آشکار ہوئی تھی کہ یہ آواز تو بہت ہی قریب سے آ رہی تھی۔ کہاں سے آ سکتی تھی بھلا؟ مجھے اس چیز کا سراغ ہر صورت میں لگانا تھا۔ میں اپنے کمرے سے باہر آ گئی تو اب چیخنے کی آواز زیادہ قریب سے سنائی دی تھی۔ تب مجھے اندازہ ہوا تھا کہ یہ چلانے کا شور کہیں اور سے نہیں بلکہ اوپر والے پورشن سے آ رہا تھا، اور چیخنے والی لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ طوبہ ہے۔ ایک لمحے کے لیے تو میں سکتے کے عالم میں ہی آ گئی تھی۔ پھر میں جلدی سے سیڑھیاں چڑھ گئی تھی۔ مجھے طوبہ سے پہلی نظر میں ہی بڑا انس ہو گیا تھا۔ اب بھلا میں اسے کیسے کسی پریشانی میں چھوڑ سکتی تھی؟ میں نے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ میں کتنی ہی دیر یوں ہی کھڑی دروازہ کھٹکھٹاتی رہی تھی، مگر مجال ہے جو کسی نے ذرا سی بھی زحمت کی ہو، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ دروازے کی آواز سن کر شور تھم گیا ہو، بلکہ اب تو مجھے طوبہ کے چیخنے کی مزید آوازیں آ رہی تھیں۔ دروازہ پیٹ پیٹ کر میرے ہاتھوں میں درد شروع ہو گیا تھا، اس لیے میں مجبوراً نیچے آ گئی تھی۔ آج رات تو طوبہ کی فکر میں مجھے نیند بھی نہیں آنے والی تھی، اس لیے میں لاؤنج میں ہی بیٹھی رہی تھی یہاں تک کہ فجر کی اذان گونجنے لگی تھی۔ صبح جب وقار نیچے آیا تو مجھے دیکھتے ہی بہت گھبرا گیا تھا۔ وہ باہر نکلنے لگا تو میں بولی، وقار صاحب میری بات سنیں۔ میں نے اس شخص کے چہرے پر خوف سا ابھرتا ہوا دیکھا تھا۔ وہ میرے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا اور بولا، میں جانتا ہوں آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتی ہیں۔ وقار کے چہرے پر بہت زیادہ اداسی پھیل گئی تھی۔ وہ بولا، آپ کو طوبہ کی فکر ہو رہی ہے نا کہ وہ کیوں چیختی رہی؟ مجھے بھی اس کی بے تحاشا فکر ہوتی ہے، مگر میں کچھ بھی کرنے سے قاصر ہوں۔ آپ کے پاس کوئی حل ہے تو مجھے بتا دیں۔ میں نے دیکھا تھا کہ وقار کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے اور وہ مجھ سے نظر بچا کر اپنے آنسو صاف کر رہا تھا۔ میں بولی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، تبھی تو کوئی حل بتا پاؤں گی۔ تب وقار نے سر اٹھایا تھا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، طوبہ کا سب سے بڑا مسئلہ اس کے نو پسندیدہ شخص سے شادی ہے۔ میں نے حیرت سے وقار کی جانب دیکھا تھا تو وہ ہنس دیا اور بولا، میری شکل و صورت کو غور سے دیکھیں اور مجھے بتائیں، کیا طوبہ جیسی لڑکی میرے ساتھ خوش رہ سکتی ہے؟ اس دن تو آپ نے بھی مجھے اس کا باپ سمجھ لیا تھا۔ مجھ سے بس یہی غلطی سرزد ہوئی تھی کہ میں طوبہ کے باپ کی باتوں میں آ گیا تھا۔ اس نے مجھ سے 10 لاکھ روپے قرض لیا تھا۔ اس نے 2 سال کے وعدے پر لیا تھا مجھ سے۔
5 سال گزر گئے تھے، وہ قرض نہیں لوٹا رہا تھا۔ میں اسے مہلت پر مہلت دیتا رہا، مگر اب میری بھی بس ہو گئی تھی۔ میں نے کہہ دیا کہ اب میرے پیسے واپس نہ کیے تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ تو وہ کہنے لگا، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے 1 ٹکا بھی نہیں ہے، تم یوں کرو، پیسوں کے عوض میری بڑی بیٹی سے شادی کر لو۔ مجھے اس کی بات نامناسب لگی تھی۔ میں بولا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے جھٹ سے اپنی بیٹی کی تصویر میرے سامنے کر دی اور بولا کہ اگر تم اس سے شادی نہیں کرو گے تو میں کسی اور سے پیسے لے کر اس کو رخصت کر دوں گا۔ دراصل میری شادی بہت کم عمری میں ہوئی تھی، میں فقط 22 برس کا تھا اور میری بیوی 18 برس کی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے سنگ بہت خوش تھے، مگر پھر وہ بچی جنتے ہوئے انتقال کر گئی، نہ بچہ بچا اور نہ ہی بیوی۔ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ وفا نبھائی اور 65 برس کی عمر کو پہنچ جانے کے باوجود بھی دوسری شادی نہیں کی تھی، مگر اب تنہائی کا احساس بڑی شدت سے ہوتا تھا۔ جی چاہتا تھا کہ کوئی میرا بھی ہو جس سے اپنے دکھ سکھ بیان کر سکوں، میں کسی کی سنوں اور کوئی میری سنے۔ میں طوبہ کے باپ کی باتوں میں آ گیا اور شادی کے لیے ہاں کہہ دی تھی۔ شادی کی رات طوبہ نے میرے منہ پر تھپڑ مارا اور مجھ پر تھوک دیا۔ وہ کہنے لگی، میں تمہاری کبھی بھی نہیں ہو سکتی، تمہیں شرم آنی چاہیے تھی اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکی سے شادی کرتے ہوئے۔ اب وہ ہر رات مجھے زج کرنے کے لیے چیختی چلاتی ہے۔ اس کی وجہ سے مجھے اپنا آبائی گھر بھی چھوڑنا پڑ گیا، کیونکہ لوگ مجھ پر شک کرتے تھے کہ شاید میں اپنی بیوی پر تشدد کرتا ہوں۔ یوں ہی گھر بدلتا رہتا ہوں، مگر مجھے کہیں امان نہیں ملتا۔ لوگ طوبہ کی وجہ سے مجھے جینے نہیں دیتے۔ اب یہ میرا 4تھا گھر ہے۔ میں نے یہاں آ کر اس کے آگے ہاتھ بھی جوڑ دیے تھے اور بولا تھا کہ مجھے آخری عمر میں یوں ذلیل مت کرو، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، مجھے جی لینے دو۔ مگر وہ یہاں آ کر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئی۔ مگر آپ کو ایک بات بتاؤں، اس میں طوبہ کا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ ذہنی طور پر بیمار ہو چکی ہے، اس کا علاج چل رہا ہے۔ وہ لوگوں کو زخمی بھی کر دیتی ہے، اس لیے میں اسے باہر سے تالا لگا کر جاتا ہوں۔ میں یہ سب باتیں سن کر ششدر رہ گئی تھی۔ میں نے بڑے غور سے وقار کے چہرے کی جانب دیکھا تھا۔ اس کی طرف دیکھ کر یہی لگ رہا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ تب میں بولی، میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں؟ وہ بولا، جی آپ حکم کریں۔ میں بولی، آپ طوبہ کو بند کر کے نہ جایا کریں، میں اس سے بات کرنے کی کوشش کروں گی، ہو سکتا ہے اس کی حالت میں کچھ بہتری آ جائے۔ وقار پریشان ہو گیا تھا۔ وہ بولا، آپ یہ سب اس لیے کہہ رہی ہیں کیونکہ آپ نے اس کی حالت نہیں دیکھی۔ جب اسے غصہ آتا ہے تو وہ اس قدر جنونی ہو جاتی ہے کہ میرے لیے بھی اسے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں آفس میں ہوتا ہوں اور اگر پیچھے سے وہ آپ پر حملہ کر دے گی تو قصوروار کون ہوگا؟ ہو سکتا ہے وہ آپ کا بہت زیادہ نقصان کر دے، اس لیے مجھے آپ اس کام سے معافی رکھیں، میں یہ سب نہیں کر سکتا۔ میں بولی، اگر طوبہ نے مجھے نقصان پہنچا دیا تو میں آپ کو قصوروار نہیں گردانوں گی، آپ بس طوبہ کو کھول جائیں۔ وقار میری جانب بڑے غور سے دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنی جیب سے چابی نکال لی، مجھے تھما کر بولا، آپ نے ہوشیار رہنا ہے، جیسے ہی محسوس ہو کہ طوبہ کو غصہ آ رہا ہے تو فوراً گھر سے باہر نکل جائیے گا۔ میں نے سر ہلا دیا تو وقار اٹھ کر چلا گیا تھا۔ میں یہی سوچ کر ہلکان ہوتی جا رہی تھی کہ آخر سچ کیا ہو سکتا ہے۔ میں اٹھ کر اوپر آ گئی تھی، تالا کھول کر میں اوپر والے پورشن میں آ گئی تھی۔ مجھے طوبہ صوفے پر بیٹھی نظر آئی تھی۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی اور بار بار اپنے آنسو پونچھ رہی تھی۔ میں نے ہنکارا بھرا تو وہ مجھے دیکھ کر اچھلی پڑی تھی، پھر دل پر ہاتھ رکھ کر بولی، آپ نے تو میری جان ہی نکال دی تھی۔ میں ہنس دی تو وہ حیرت سے بولی، آپ یہاں کیسے آ گئیں؟ آپ کو چابی کیسے مل گئی؟ میں بولی، بس یہ تمہاری سدرا باجی کا کمال ہے۔ طوبہ رونے لگی تھی اور اٹھ کر میرے گلے لگ گئی۔ وہ بولی، باجی، مجھے بہت ہی عرصے سے کسی ایسے کندھے کی تلاش تھی جس پر میں سر رکھ کر رو سکتی۔ میں بولی، طوبہ، تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری باجی تمہارے پاس ہے۔ میں آج یہاں تم سے بہت ہی ضروری بات پوچھنے آئی ہوں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ رات کے وقت تم چیخنے کیوں لگتی ہو؟ گو کہ میں نے وقار کی باتوں پر بھروسہ کر لیا تھا، مگر میں طوبہ کی طرف کی کہانی بھی سننا چاہتی تھی۔ مجھے یہی تھا کہ کہیں وقار نے مجھے پاگل ہی نہ بنا دیا ہو۔ وہ گھبرا گئی تھی، کہنے لگی، نہیں، میں تو نہیں چیختی، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے، میں تو اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں، وقار میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ میں اس لڑکی کی باتیں سن کر ہی حیران رہ گئی تھی۔ اس نے اچانک ہی کایا پلٹی تھی، کل تو کچھ اور کہہ رہی تھی۔ پھر وہ بولی، آپ مجھے اپنا پورشن دکھائیں، آپ نے اس کی کیسے سجاوٹ کی ہوئی ہے، میں بھی اپنا گھر سجانا چاہتی ہوں۔
تاکہ جب میرا شوہر گھر آئے تو اسے تازگی کا احساس ہو۔ میں نے سر ہلا دیا اور بولی ہاں آ جاؤ تم۔ میں طوبہ کو اپنے ساتھ لے گئی تھی، مگر ابھی تک اس کے عجیب سے رویے کے متعلق سوچ رہی تھی۔ ہم دونوں نیچے آ گئیں تو طوبہ نے اپنا بازو میرے سامنے کر دیا تھا، اس پر جلے کا نشان تھا۔ میں ایک دم سے خوف زدہ ہو گئی تھی۔ میں بولی یہ کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی کل میں نے آپ سے جو باتیں کی تھیں، نہ جانے وہ میرے شوہر نے کیسے سن لی۔ شاید اس نے کچھ ریکارڈنگ کے لیے لگا کر رکھا ہوا ہے۔ وہ مجھ پر بڑی گہری نگاہ رکھے ہوئے ہیں، اس لیے میں نے اوپر آپ سے کہا کہ میں بہت خوش ہوں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا بڈھا شوہر مجھ پر بہت تشدد کرتا ہے۔ یہ جو رات بھر میں چیختی رہتی ہوں نا، یہ بلا وجہ نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ مجھ پر کیا گزرتی ہے تو آپ بے ہوش ہو جائیں گی۔ آپ کیمرہ منگوا کر اوپر والے پورشن میں لگوا دیں، میں تو ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔ دراصل وہ ریکارڈنگ پھر اگر آپ تھانے میں جا کر دکھائیں گی تو میرے مجرم کو سزا مل جائے گی اور میں آزاد ہو جاؤں گی۔ میں بولی ٹھیک ہے، میں کچھ نہ کچھ کرتی ہوں۔ سچ کہوں تو میں ان دونوں میاں بیوی کی باتوں میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ مجھے تو دونوں کی ہی باتوں پر یقین آ جاتا تھا، دونوں ہی معصوم لگنے لگے تھے۔ سچ تک پہنچنے کا ایک ہی حل تھا، اور وہ تھا کہ میں سچ میں کیمرہ اوپر والے پورشن میں لگا دیتی۔ میں نے کیمرے کے لیے کسی سے کہہ دیا تھا۔ خیر اب بھی ہر رات مجھے اوپر والے پورشن سے چیخنے کی آوازیں آتی رہتی تھیں، اور صبح وقار میرے سامنے رونے لگتا اور کہتا کہ میری بیوی کی حالت بہت خراب ہوتی جا رہی ہے، جبکہ دن کے وقت طوبہ میرے سامنے روتی رہتی اور کہتی کہ مجھ پر ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میں طوبہ کا دل لگانے کی ہر ممکن کوشش کیا کرتی تھی، اسے ہنر سکھاتی، اس سے باتیں کرتی، اس کو گھر کی سجاوٹ کے متعلق بتاتی، اس کو اپنے میک اپ کا سامان، ساڑیاں، غرض یہ کہ سب کچھ دکھاتی کہ کسی طرح اس کا دل بہل جائے۔ وہ میرے ساتھ بہت خوش رہتی تھی۔ مجھے ان دونوں میاں بیوی کی بہت فکر ہوتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ اگر وقار مجرم ہے تو اسے جلد سے جلد سزا مل جائے، اور اگر طوبہ بیمار ہے تو اس کا علاج ہو جائے۔ کیمرہ آنے میں ابھی ایک دن رہتا تھا۔ آج شام میں نے بریانی بنائی تو سوچا کہ طوبہ کو دے آؤں۔ عموماً میں اس وقت کبھی بھی اوپر والے پورشن میں نہیں گئی تھی۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر والے پورشن میں جا رہی تھی جب میرے کانوں میں طوبہ کی آواز پڑی تھی۔ وہ بولی آج رات تم مکمل تیاری کے ساتھ آنا، تم اس کی فکر مت کرو، وہ کمزور ہے، اسے قابو کرنا آسان ہے۔ میں یہ باتیں سن کر الٹے قدموں لوٹ آئی تھی۔ اب میرے سامنے طوبہ کا کردار ایک سوالیہ نشان بنا ہوا تھا۔ شاید طوبہ غلط تھی۔ وہ ہر رات اپنے کسی آشنا کو گھر پر بلاتی تھی اور وقار کو قابو کر لیتی تھی، کیا پتہ باندھ دیتی ہو، اور پھر جان بوجھ کر چیختی تھی تاکہ لوگ وقار کو برا سمجھیں اور وہ اپنی منمانی کرتی رہے۔ کیمرہ آنے میں تو ابھی دیر تھی، اس لیے میں نے اپنی ایک دوست لیڈی کانسٹیبل کو فون کیا اور سارے حالات سے آگاہ کر دیا تھا۔ میں اس سے بولی کہ مجھے تمہاری مختصر سی ٹیم کی ضرورت ہے، میرے گھر آ جانا اور مکمل رازداری سے آنا۔ اس نے حامی بھر لی تھی۔ میں کھانا کھا کر اپنی دوست کا انتظار کر رہی تھی، پھر نہ جانے کیا ہوا میری آنکھ لگ گئی۔ آنکھ کھلی تو میں ہاسپٹل میں تھی۔ میں نے اپنے ارد گرد حیرت سے دیکھا تھا، میری دوست میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں بولی نجمہ میں یہاں کیسے آئی ہوں؟ وہ ہنس دی اور بولی سدرا تم بہت بڑا کارنامہ کر کے آئی ہو۔ کچھ عرصے سے ہمیں مسلسل اس چیز کی شکایت مل رہی تھی کہ ایک گروہ بہت سرگرم ہے، وہ لوگوں کے گھروں میں گھس کر چوری کرتے ہیں۔ کل رات تمہاری وجہ سے وہ گینگ ہمارے ہاتھ لگ گیا۔ میں بولی وہ کیسے؟ لیڈی کانسٹیبل کہنے لگی سدرا تمہارے گھر جو کرایہ دار رہ رہے تھے وہ اسی گروہ کا حصہ تھے۔ ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وہ بے سہارا عورتوں کے گھر میں بطور گیسٹ رہتے تھے اور پھر عورتوں کو چکمہ دینے کے لیے اداکاری کرتے تھے۔ شوہر بیوی پر الزامات لگاتا اور بیوی شوہر پر، یوں عورتیں ان کے معاملات میں الجھ کر باقی سب کچھ بھول ہی جاتی تھیں۔ تمہارے ساتھ بھی تو انہوں نے ایسا ہی کیا نا؟ تم نے خود طوبہ کو اپنے گھر کی ایک ایک چیز دکھائی، تم نے اسے اپنے زیورات تک دکھا دیے۔ یہ تو تم شکر کرو جو طوبہ کی باتیں سن لی۔ کل رات ان دونوں نے تمہارے کھانے میں نیند کی دوا شامل کر دی تھی اور تمہارے گھر کی ایک ایک چیز لوٹنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ کیا ہی صوفے، واشنگ مشین، سونے کے زیورات، یہاں تک کہ کپڑے سے برتن وغیرہ بھی۔ ہم موقع پر پہنچ گئے اور یوں تمہاری بچت ہو گئی۔ میں نے نجمہ کی باتیں سنی تو دماغ سائیں سائیں کرنے لگا تھا۔ لوگ دوسروں کو لوٹنے کے لیے کس حد تک اداکاری کر لیتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے بچا لیا۔ اب تو کرایہ دار بھی رکھنے سے ڈر لگنے لگا ہے۔ میں تنہا ہی رہتی ہوں۔ میرے خیال میں بری صحبت سے تنہائی 1000 درجے بہتر ہے۔
ہاتھ سے کپڑے دھونا ڈپریشن دور کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کپڑوں کا دھونا رنج و غم اور خزن و ملاں کو دور کرتا ہے۔ چھوٹی چیزوں میں خوش ہونا سیکھیے، بڑی چیزیں خود ہی آپ کا مقدر ہو جائیں گی۔ ہم ہر کسی کو اپنی مرضی کے حساب سے نہیں چلا سکتے۔ سو منانا سیکھیے، جھکنا سیکھیے، احترام کرنا سیکھیے۔ ایک دن سونے نے لوہے سے کہا، ہم دونوں ہی لوہے کی ہتھوڑی سے پیٹے جاتے ہیں، پر تم اتنا چلاتے کیوں ہو؟ لوہا، جب اپنا ہی اپنے کو مارتا ہے تو درد زیادہ ہوتا ہے۔